صفحہ نمبر 85 جاری ہے۔ سوال نمبر 70 بتائیے این میری شمل قرآن حکیم کا ترجمہ کس زبان میں کیا؟ الف جرمن، بے لاطینی، جیم روسی یا دال ترکی؟ تو اس کا جواب ہے الف یعنی جرمن میں۔ سوال نمبر 71 قرآن حکیم میں کس غزوہ کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے؟ الف غزوہ ابوا، بے غزوہ بدر یا جیم غزوہ احزاب؟ تو یہ ہے بے یعنی غزوہ بدر۔ سوال نمبر 72 سورۃ الحادیات موجودہ ترتیب قرآن کی کون سی صورت ہے؟ الف 100ویں، بے 90ویں، جیم 110ویں یا دال 112ویں؟ یہ ہے جی 100ویں الف۔ سوال نمبر 73 موجودہ ترتیب کی روح سے قرآن پاک کی 50ویں صورت کون سی ہے؟ الف سورہ حجرات، بے سورہ قاف یا جیم سورہ زاریات؟ تو یہ جی الف سورۃ الحجرات۔ سوال نمبر 74 بتائیے کس سورت کا نام کس سورت کا اختتام الحمدللہ رب العالمین پر ہوتا ہے؟ الف سورہ زمر، بے سورۃ المومن یا جیم سورۃ المومنون؟ تو اس کا جواب ہے الف یعنی سورۃ الزمر۔ سوال نمبر 75 سورہ طٰہٰ قرآن کریم کے کس پارے میں ہے؟ الف قال علم یعنی 16ویں میں، بے ربما 14ویں میں یا جیم قد افلح 18ویں میں؟ تو اس کا جواب ہے الف یعنی قال علم 16ویں میں۔ سوال نمبر 76 سورہ دہر کو سورۃ الانسان کہتے ہیں، بتائیے سورہ توحید کس سورت کو کہتے ہیں؟ الف سورۃ الفاتحہ، بے سورہ اخلاص یا سورہ نور؟ تو اس کا جواب ہے بے یعنی سورہ اخلاص۔ سوال نمبر 77 لفظ سورہ کا استعمال قرآن کریم میں کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ الف 7 مرتبہ، بے 10 مرتبہ یا جیم 15 مرتبہ؟ جواب ہے الف یعنی 7 مرتبہ۔ سوال نمبر 78 سورہ البقرہ آیت نمبر 178 میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ الف روزہ رکھنے کا، بے قصاص کا یا جیم زکوٰۃ دینے کا؟ جواب ہے اس کا بے یعنی قصاص کا۔ صفحہ نمبر 51 اور سوال نمبر 79 قرآن پاک کے آخری پارے میں سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ الف 46، بے 37، جیم 38 یا دال 40؟ جواب اس کا یہ ہے بے یعنی 37۔ سوال نمبر 80 قرآن پاک کے آخری پارے کی سب سے بڑی سورت کا نام بتائیے۔ الف سورہ نازعات، بے سورہ فیل یا جیم سورہ العصر؟ تو اس کا جواب ہے جی الف یعنی سورہ نازعات۔ سوال نمبر 81 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت کل کتنے صحابہ کرام حافظ قرآن تھے؟ الف 22، بے 32، جیم 42 اور دال 52؟ تو جواب اس کا یہ ہے الف یعنی 22۔ سوال نمبر 82 اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ کس آیت میں لیا ہے؟ الف سورہ الحجر آیت نمبر 9، بے سورہ الفرقان آیت نمبر 8 یا جیم سورہ الرحمن آیت نمبر 6؟ جواب اس کا ہے الف سورہ الحجر آیت نمبر 9۔ سوال نمبر 83 اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی سورہ والتین میں کس پھل کی قسم کھائی ہے؟ الف انجیر، بے انار اور یا جیم آڑو؟ جواب اس کا ہے الف یعنی انجیر۔ سوال نمبر 84 سورہ یونس آیت نمبر 92 میں کس کا ذکر آیا ہے؟ الف نمرود کا، بے فرعون کا یا جیم قارون کا؟ اور اس کا جو جواب ہے وہ ہے بے۔ اس کا جواب ہے بے یعنی فرعون کا۔ سوال نمبر 85 یہ بتائیے کہ یا ایھا النبیوں کے الفاظ سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ الف 3، بے 5 اور جیم 7؟ اور یہ جواب ہے اس کا الف یعنی 3۔ سوال نمبر 86 آیت الکرسی قرآن حکیم کے کس پارے کا حصہ ہے؟ الف دوسرے کا، بے تیسرے کا یا جیم چوتھے کا؟
تو اس کا جواب ہے جی بے یعنی تیسرے کا۔ سوال نمبر 87، قرآن پاک میں جبل ایمن کس پہاڑ کو کہا گیا ہے؟ الف جبل نور، بے جبل طور یا جیم جبل صفا؟ تو جواب اس کا ہے بے یعنی جبل طور۔ سوال نمبر 88، قرآن حکیم میں لفظ قارون کتنی مرتبہ آیا ہے؟ الف 4 مرتبہ، بے 6 مرتبہ، جیم 8 مرتبہ یا دال 10 مرتبہ؟ اس کے جواب ہے الف یعنی 4 مرتبہ۔ سفر نمبر 79، قرآن حکیم کے مطابق سب سے زیادہ پیغمبر کس قوم پر مبعوث کیے گئے؟ الف قوم سمود، بے بنی اسرائیل یا جیم قوم عاد؟ تو اس کا جواب ہے بے یعنی قوم بنی اسرائیل۔ سوال نمبر 91، قرآن حکیم میں کن پیغمبر کو آگ میں ڈالنے کا ذکر آیا ہے؟ الف حضرت صالح علیہ السلام، بے حضرت ہارون علیہ السلام، جیم حضرت اسحاق علیہ السلام یا دال حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ تو جواب اس کا ہے دال یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ صفحہ نمبر 52، سوال نمبر 92، اونٹنی کے پیدائش کا معجزہ کن پیغمبر سے منسوب ہے؟ الف حضرت یونس علیہ السلام، بے حضرت صالح علیہ السلام یا جیم حضرت داؤد علیہ السلام؟ تو اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے بے یعنی حضرت صالح علیہ السلام۔ معاف کیجیے گا، اس کا جواب ہے اونٹنی کی پیدائش کا معجزہ کن پیغمبر سے منسوب ہے؟ الف حضرت یونس علیہ السلام، بے حضرت صالح علیہ السلام یا جیم حضرت داؤد علیہ السلام؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ ہے بے یعنی حضرت صالح علیہ السلام۔ سوال نمبر 93، قرآن حکیم میں کس پیغمبر کے قصے کو احسن القصص کہا گیا ہے؟ الف حضرت موسیٰ علیہ السلام، بے حضرت یوسف علیہ السلام یا جیم حضرت حضرت عزیر علیہ السلام؟ جواب اس کا ہے الف یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جواب اس کا ہے جی معاف کیجیے گا بے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام۔ قرآن کریم یہ سوال یہ تھا، سوال نمبر 93، قرآن کریم میں کس پیغمبر کے قصے کو احسن القصص کہا گیا ہے؟ الف حضرت موسیٰ علیہ السلام، بے حضرت یوسف علیہ السلام اور جیم حضرت عزیر علیہ السلام؟ تو اس کا جواب ہے بے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال نمبر 94، ان پیغمبر کا نام بتائیے جنہوں نے مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کی دعا کی تھی؟ الف حضرت یونس علیہ السلام، بے حضرت سلیمان علیہ السلام یا جیم حضرت یوسف علیہ السلام؟ تو جواب اس کا ہے الف حضرت یونس علیہ السلام۔ سوال نمبر 95، قرآن پاک میں الوائے موسیٰ کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ الف 3 مرتبہ، بے 5 مرتبہ یا جیم 7 مرتبہ؟ جواب ہے الف یعنی 3 مرتبہ۔ سوال نمبر 96، ان صحابی کا نام بتائیے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا قرآن پاک زبانی سنایا؟ الف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جیم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جواب ہے اس کا بے یعنی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 97، اہل اسلام کو قرآن مجید کی ایک قرت پر جمع کرنے کا مشورہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو کس صحابی نے دیا تھا؟ الف حضرت حذیفہ رضی اللہ بن الیمان، بے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جیم حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو جواب ہے الف یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ بن الیمان۔ سوال نمبر 98، قرآن حکیم میں اعراب لگوانے کا کام کب مکمل کیا گیا؟ الف 42 ہجری، بے 43 ہجری یا جیم 44 ہجری؟ جواب ہے بے یعنی 43 ہجری۔ سوال نمبر 99، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتنے صحابہ کرام نے قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کیا؟ الف 75، بے 65، جیم 55 یا دال 45؟ اس کا جواب ہے الف یعنی 75۔ سوال نمبر 100، روایتی حفظ کے علاوہ
کتنی قرتیں دنیا میں رائج ہیں؟ الف 5، بے 7، جیم 9 یا دال 11؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی 11۔ سوال نمبر 101، قرآن حکیم میں جن متعین معانی کا ذکر ہوا ہے وہ کتنے انداز کے ہیں؟ الف 3، بے 5، جیم 7 اور دال 9۔ جواب اس کا ہے بے یعنی 5۔ سوال نمبر 102، مصحف عثمانی کی تیاری میں کتنا عرصہ لگا؟ الف 5 سال، بے 10 سال یا جیم 15 سال؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 5 سال۔ سوال نمبر 103، ان پیغمبر کا نام بتائیے جن کی التماس پر اللہ تعالیٰ نے 4 ذبح شدہ پرندوں کو پھر زندہ کر دیا؟ الف حضرت ابراہیم علیہ السلام، بے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا جیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ تو جواب اس کا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی الف جز حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ صفحہ نمبر 53، سوال نمبر 104، صائبی قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کن پیغمبر کو مبعوث کیا؟ الف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یا جیم حضرت داؤد علیہ السلام کو؟ جواب اس کا ہے بے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال نمبر 105، عہد اولیٰ کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ الف سورہ نجم، بے سورہ ناس یا جیم سورہ اخلاص؟ جواب اس کا ہے الف یعنی سورہ النجم۔ سوال نمبر 106، قرآن پاک کا ایک نسخہ امریکہ کے کس خلائی جہاز کے ذریعے چاند کی سطح پر اتارا گیا تھا؟ الف اپالو 13، بے اپالو 15 یا جیم اپالو 14؟ جواب اس کا ہے جی اپالو 15۔ سوال نمبر 107، اپالو 15 کے ذریعے قرآن پاک کا نسخہ چاند کی سطح پر کب اتارا گیا تھا؟ الف 26 جولائی یا 7 اگست 1971، بے 26 جولائی یا 7 اگست 1972 یا 26 جولائی سے 7 اگست 1973؟ جواب اس کا یہ ہے جیم یعنی 26 جولائی سے 7 اگست 1973۔ سوال نمبر 108، قرآن پاک کی کس صورت میں مکہ مکرمہ کو بلد الامین کہا گیا ہے؟ الف سورہ توبہ، بے سورہ 3 یا جیم سورہ آل عمران؟ اس کا جواب ہے بے یعنی سورہ 3۔ صفحہ نمبر 55 ہے، سنت حدیث اجماع قیاس اور اجتہاد۔ سوال سنت سے کیا مراد ہے؟ جواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے الفاظ، اقوال، افعال، لوگوں سے کسی طرح کی گفتگو سننے اور ان کو عمل کرتے دیکھا اور ہلکا سا بھی اظہار ناراضگی نہ فرمایا یا خاموشی اختیار فرمائی سنت کہا جاتا ہے۔ سوال فقہائے احناف نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال و اقوال کے علاوہ کن کے افعال و اقوال کو بھی سنت میں شمار کیا ہے؟ جواب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے۔ سوال سنت اور حدیث میں فرق بتلائیے۔ جواب سنت کا مفہوم پر بیان کیا جا چکا ہے۔ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو اس سے مراد ہر وہ بیان یا بات ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کسی قول، فعل یا طرز عمل کی نسبت قائم کی گئی ہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ترجمہ تمہارے لیے اللہ کے تعالیٰ کے رسول میں ایک بہت اچھا نمونہ تقلید ہے۔ سوال سورہ آل عمران کی آیت 31 کا عربی متن تو بتائیے۔ جواب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حدیث سوال
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی احادیث اکٹھی کی تھیں، بتائیے کتنی تعداد میں؟ جواب 500۔ اور یہ کتاب کا جو اس میں حوالہ ہے وہ ہے تذکرۃ الحفاظ جلد اول۔ سوال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط اور فیصلوں کا مجموعہ کس نے محفوظ رکھا تھا؟ جواب، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں اور فتووں کو تحریری صورت میں کس نے لکھا تھا؟ جواب، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ مقدمہ صحیح مسلم۔ سوال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی تعداد سب سے زیادہ ہے، بتائیے ان کی احادیث کا مجموعہ کس نے مرتب کیا؟ جواب، ان کے شاگرد حمام بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حوالہ کتاب ہے صحیفہ حمام بن منبع۔ سوال، بتائیے صحیفہ حمام بن منبع کس نے اپنی کتاب نقل کیا ہے؟ جواب، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں۔ سوال، حضرت زید بن ثابت نے وراثت کے بارے میں جو جامع دستاویز لکھی تھی اسے انہوں نے کس کو بھیجا تھا؟ جواب، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ صفحہ نمبر 56۔ سوال، بتائیے کس کا قول ہے کہ وراثت کے متعلق اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں رہے گی؟ جواب، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں کا مجموعہ کس کے پاس محفوظ تھا؟ جواب، عبد الرحمن کے پاس، جامع بیان العلم۔ سوال، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا مجموعہ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب، ان کے بیٹے سلمان نے۔ سوال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد روایات 1286 یعنی 1286 بتائی جاتی ہے، حضرت ابو سعید خدری کی روایات کی تعداد بتائیے۔ جواب، 1170۔ سوال، کیا آپ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کی تعداد بتا سکتے ہیں؟ جواب، 1660 یعنی 1660۔ اجماع۔ سوال، سورہ النساء کی آیت نمبر 59 میں کیا کہا گیا ہے؟ جواب، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحب امر ہے اس کی اطاعت کرو۔ سوال، سورہ النساء کی آیت 115 میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ جواب، اور جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا جبکہ ہدایت ظاہر ہو گئی ہو اور مومنوں کی راہ ترک کر کے دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو ہم اس کا رخ ادھر پھیر دیں گے جدھر وہ ہے اور اسے جہنم میں ڈالیں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ سوال، اجماع سے متعلق کسی ایک حدیث کا حوالہ دیجیے۔ جواب، امتی لا تجمع علی الخطاء او علی الضلالہ۔ ترجمہ، میری امت غلط بات پر یا گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ سوال، اجماع سے کیا مراد ہے؟ جواب، اسلام کے مجتہدین کا کسی ایسے مسئلے پر متفق ہونا جو قرآن و حدیث سے قطعی طور پر ثابت نہ ہو رہا ہو۔ سوال، بتائیے یہ فرمان کس کا ہے؟ بتائیے فرمان کن کا ہے؟ میری امت کبھی بھی کسی غلطی پر متفق نہیں ہو سکتی۔ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صفحہ نمبر 57۔ سوال، کیا اجماع کے ذریعے قانون سازی ممکن ہے؟ جواب، جی ہاں۔ قیاس۔ سوال، قیاس کا لغوی مطلب کیا ہے؟ جواب، اندازہ کرنا یا کسی شے کو اس کی مثال پر جانچنا اور منطبق کرنا۔ سوال، بتائیے قیاس کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ جواب، علت اور سبب کو مدار بنا کر کسی سابقہ فیصلے کی روشنی میں نئے مسائل کو حل کرنا۔ سوال، قیاس کے ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ جواب، 4۔ نمبر 1، مقیس علیہ یعنی اصل جس پر قیاس کیا جائے۔ 2، مقیس فرع یعنی جس پر چیز پر قیاس کیا جائے۔ 3، وصف یا سبب جو مقیس اور مقیس علیہ میں مشترک ہو اور قیاس کا باعث ہو، یہ اصطلاح میں علت کہلاتا ہے۔ اور 4، فیصلہ جو قیاس کرنے کے بعد دیا جائے اسے حکم کہتے ہیں۔ سوال، قیاس کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، 2۔ نمبر 1، قیاس سے ترو، اور نمبر 2، قیاس سے معکوس۔ سوال، قیاس سے ترو کیا ہے؟ جواب،
فرع اور اصل دونوں میں اس علت کا پایا جانا جس کی وجہ سے اصل کے حرام ہونے کا حکم دیا گیا۔ مثلا قرآن پاک نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، لیکن ہیروئن قرآن نص کی روح سے حرام نہیں، لیکن چونکہ یہ بھی نشاور ہے اس لیے اس پر حرمت کا حکم صادر کیا گیا ہے۔ سوال: قیاس معکوس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب: کسی چیز پر ایسا حکم لگانا جو دوسری چیز کے حکم کے متناقض ہو اور مخالف ہو۔ سوال: صحت قیاس کی کیا شرائط ہیں؟ جواب: نمبر 1، قیاس کسی نص یعنی واضح حکم کے مقابلے میں نہ ہو۔ 2، قیاس سے نص کے احکام میں سے کسی حکم میں تبدیلی واقع نہ ہو۔ 3، قیاس ایسا نہ ہو جس سے حکم علت سمجھ میں نہ آ سکے۔ 4، اصل یعنی مقیس علیہ کا حکم عام اور کسی خاص واقعہ کے ساتھ مخصوص نہ ہو۔ 5، فرع یعنی مقیس کا حکم نص قرآن اور سنت پر موجود نہ ہو۔ اور 6، قیاس میں علت کا دار و مدار امر شرعی پر ہو نہ کہ امر لغوی پر۔ صفحہ نمبر 58۔ سوال: اجتہاد کس لفظ سے ماخوذ ہے، نیز شرع میں اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب: جوہد سے، جس کا مطلب ہے کسی کام میں انتہائی کوشش اور پوری طاقت لگانا۔ شرعی اصطلاح میں اس سے مراد ہر ممکن تگدو اور مقدور بھر قوت استعمال کرنے کا نام اجتہاد ہے۔ سوال: ائمہ مجتہدین کی تقلید کے لیے قرآن حکیم کی کون سی آیت نازل ہوئی ہے؟ جواب: سورہ النحل آیت نمبر 43 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: سو اگر تم لوگوں کو علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو۔ سوال: اصطلاحی معنوں میں اجتہاد کی جو تعریف امام بیضاوی نے کی ہے وہ کیا ہے؟ جواب: استفراغ الجہد فی درک الاحکام الشرعیہ۔ ترجمہ: شرعی احکام کے ادراک یعنی فہم کے لیے بھرپور کوشش کرنا۔ سوال: مجتہد اپنی رائے دینے سے قبل کس قسم کے دلائل جمع کرتا ہے؟ جواب: 2 قسم کے۔ نمبر 1، وہ جنہیں شریعت تسلیم کرتی ہے، اور نمبر 2، وہ جنہیں شریعت قبول نہیں کرتی۔ نقلی اور عقلی دلائل ان کے علاوہ ہیں۔ سوال: طبعی اعتبار سے اجتہاد کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: 2۔ نمبر 1، اجتہاد تام، اور دوسرا اجتہاد ناقص۔ سوال: اجتہاد تام کا مطلب ہے کہ مکمل اجتہاد، اس میں شرعی احکام کو ہر حال میں مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اجتہاد ناقص کیا ہے؟ جواب: اجتہاد ناقص یہ ایک ایسا اجتہاد ہے جس میں مجتہد کی کوتاہی سے اجتہاد کی شرائط پوری نہیں ہوتی۔ سوال: اجتہاد واجب کیا ہے؟ جواب: یہ ایک ایسا اجتہاد ہے کہ اگر اس میں کوئی شخص مجتہدانہ خصوصیات کا حامل ہے اور اسے مسئلے کو سمجھنے کا شرعی اعتبار ہے اور اسے مسئلے کو سمجھنے کا شرعی اعتبار سے پورا ادراک ہے، تو پھر اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے اجتہاد کے ذریعے مسئلے کو حل کرے۔ سوال: اجتہاد کفایہ کیا ہے؟ جواب: اجتہاد کفایہ یہ ہے کہ اہل شخص کی موجودگی میں اجتہاد ان پر واجب ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اجتہاد کا فریضہ سر انجام دے تو باقی بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ سوال: اجتہاد مندوب علمی تحقیق، مشاورت اور متوقع علمی خطرات پر دماغ سوزی کر کے مسئلے کا حل نکالتا ہے۔ بتائیے اجتہاد مکروہ کیا ہے؟ جواب: جدید افکار کی روشنی میں مسائل کو اجتہاد کا موضوع بنانا اجتہاد مکروہ کہلاتا ہے۔ صفحہ نمبر 59۔ سوال: اجتہاد حرام بھی اجتہاد کی قسم ہے، مختصراً اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جواب: وہ شخص جس میں مجتہدانہ صفات موجود نہ ہوں اور وہ اپنے طور پر مسائل کو اجتہادی کوشش سے موسوم کرے تو یہ حرام ہے۔ سوال: مجتہد کے لیے کن چیزوں کا جاننا لازمی ہے؟ جواب: عربی زبان کا علم، قرآنی علوم کا علم، سنت رسول عربی کا علم، اصول فقہ کا علم، شریعت کے مقاصد کا علم، اجتماعی معاملات کا علم۔ ماڈل پرچہ۔ سوال نمبر 1، قرآن پاک کی
کس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا ذکر کیا گیا ہے؟ الف سورہ الاحزاب، ب سورہ فاطر، یا جیم سورہ الاعراف؟ تو اس کا جواب ہے الف یعنی سورہ الاحزاب۔ سوال نمبر 2، بتائیے اس سورہ آل عمران کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ الف آیت نمبر 41، ب آیت نمبر 31، جیم آیت نمبر 21، یا دال آیت نمبر 2؟ جواب اس کا ہے ب یعنی آیت نمبر 31۔ سوال نمبر 3، اجماع اسلامی قانون کا کون سا ماخذ ہے؟ الف تیسرا، ب چوتھا، جیم دوسرا، یا دال پانچواں؟ جواب اس کا ہے الف یعنی تیسرا۔ اور سوال نمبر 4 ہے، قرآن حکیم کی کس صورت نے اجماع کو واجب قرار دیا ہے؟ الف سورہ النساء، ب سورہ الحشر، یا جیم سورہ الحجرات؟ جواب اس کا الف یعنی سورہ النساء۔ صفحہ نمبر 60، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم۔ سوال، سورہ ال عمران کی کس آیت میں کہا گیا ہے حقیقت میں اللہ نے مسلمانوں پر احسان کیا جبکہ ان میں انہی کے جنس سے ایک پیغمبر کو بھیجا؟ جواب آیت نمبر 164۔ سوال، بتائیے اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جواب، ترجمہ، جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پس اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ لازم قرار دی گئی ہے۔ سوال، سورہ نساء کی آیت 14 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ جواب، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا۔ ترجمہ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے گا اللہ کی حدوں سے تو اسے اللہ داخل کرے گا دوزخ میں۔ سوال، وَمَن يُطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَصِدِّقِینَ وَشُہَدَاء وَصَالِحِینَ وَحُسْنَ أُولَئِکَ رَفِیقًا۔ جواب آیت نمبر 69۔ ترجمہ، اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی سورت سب سے پہلے مکمل شکل میں نازل ہوئی تھی؟ جواب، سورہ فاتحہ۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت دی تھی اس کا ذکر قرآن حکیم کی کس سورت میں کیا گیا ہے؟ جواب، سورہ صف آیت نمبر 6۔ مبشرا بالرسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ ترجمہ، خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کا جو تشریف لائیں گے میرے بعد، ان کا نام احمد ہوگا۔ سوال، منہمنا سریانی زبان کا لفظ ہے، بتائیے اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تعریف کیا ہوا۔ صفحہ نمبر 61۔ سوال، سورہ المائدہ کی آیت 3 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خوشخبری دی گئی ہے؟ جواب، آج کے دن آپ کا دین آپ کے لیے مکمل کر دیا اور پوری کر دی ہے اپنی نعمت آپ پر، اور میں نے پسند کر لیا آپ کے لیے دین اسلام۔ سوال، سورہ الانعام کی آیت 161 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے۔ سوال، سورہ الاعراف کی کس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا گیا ہے؟ جواب، آیت نمبر 157۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ یہ وہ ہیں جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے۔ سوال، سورہ الاعراف کی آیت 158 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ سوال،
سوال بتائیے یہ سورہ توبہ کی کس آیت کا اردو ترجمہ ہے؟ بے شک تشریف لایا ہے تمہارے پاس ایک برگزیدہ رسول تم میں سے۔ جواب آیت نمبر 128۔ سوال سورہ یوسف آیت 108 کا عربی متن مع ترجمہ بتائیے۔ جواب قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ ترجمہ آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں تو بلاتا ہوں صرف اللہ کی طرف، واضح دلیل پر ہوں میں اور وہ بھی جو میری پیروی کرتے ہیں۔ سوال سورہ الحجرات 87 میں کتنی آیتیں مکرر پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب 7 آیات۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ اور بے شک ہم نے عطا فرمائی ہیں آپ کو 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم بھی ہیں۔ سوال بتائیے یہ 7 آیات کس سورت کی ہیں؟ جواب سورہ فاتحہ کی۔ سوال سورہ انبیاء آیت 107 کیا کہا گیا ہے؟ جواب اور نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر سراپا رحمت بنا کر سارے جہانوں کے لیے۔ سوال سورہ الاحزاب آیت نمبر 6 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب بتایا گیا ہے؟ جواب مومنوں کی جانوں سے۔ سوال سورہ الاحزاب کی کس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنانے والے اور ہر وقت ڈرانے والے کہا گیا ہے؟ جواب آیت نمبر 45۔ صفحہ نمبر 62۔ سوال سورہ الاحزاب کی کس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی کریم پر، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور بڑے ادب و محبت سے سلام عرض کیا کرو۔ سوال یہ بتائیے کہ لوگوں کو رسول برحق اور ہادی دین مبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے لیے کن الفاظ میں حکم دیا گیا ہے؟ جواب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ترجمہ بے شک تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یہ نمونہ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے اور قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ سوال سورہ الاحزاب آیت 71 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ جواب ترجمہ اور جو شخص حکم مانتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہی شخص حاصل کرتا ہے بہت بڑی کامیابی۔ سوال سورہ فاطر کی کس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا کہا گیا ہے؟ جواب آیت نمبر 24۔ سوال سورہ سبا کی آیت 28 کا اردو ترجمہ لکھیے۔ جواب ترجمہ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام انسانوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر، لیکن اس حقیقت کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سوال سورہ یاسین آیت 1 تا 3 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ جواب یاسین والقرآن الحکیم والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ ترجمہ اے سید عرب و عجم قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ سوال سورہ فتح کہ کس آیت میں کن لوگوں کے لیے بھڑکتی آگ کی تیاری کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ ترجمہ اور جو نہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر تو بے شک ہم نے ان تمام کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ صفحہ نمبر 63۔ سوال سورہ الفتح کی کس آیت میں کہا گیا ہے وَمَن يُطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّةٍ۔ ترجمہ اور جو شخص اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی داخل فرمائے گا اسے جنت میں۔ جواب آیت نمبر 17۔ سوال لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْیَا بِالْحَقِّ کس آیت کا متن ہے؟ نیز ترجمہ بھی بتائیے۔ جواب سورہ الفتح آیت نمبر 27۔ ترجمہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا حق کے ساتھ۔ سوال سورہ الفتح کی آیت 28 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جواب وہ اللہ ہی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو کتاب ہدایت اور دین حق دے کر
تاکہ غالب کر دے اسے تمام دینوں پر۔ سوال بتائیے سورہ الفتح کی کس آیت میں محمد الرسول اللہ کے الفاظ آئے ہیں؟ جواب آیت نمبر 29۔ سوال سورہ النجم آیت 4 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نطق کی شان کن الفاظ میں بیان کی گئی ہے؟ جواب وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ترجمہ اور وہ تو بولتے ہی نہیں، اپنی خواہش سے نہیں ہے یہ مگر وحی جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ سوال سورہ الحشر آیت 7 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ جواب وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ وَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ترجمہ اور رسول کریم جو تمہیں عطا فرما دیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روکیں تو رک جاؤ۔ سوال بتائیے سورہ القلم کی کس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ عظیم الشان خلق کے مالک ہیں؟ جواب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ بے شک آپ عظیم الشان خلق کے مالک ہیں۔ سوال اللہ تعالیٰ نے کس سورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرمایا ہے؟ جواب سورہ علم النشر آیت 4 صفحہ نمبر 64۔ سوال سورہ نصر کی کن آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خصوصی پروانہ خوشنودی اور رضائے کاملہ کی سند امتیازی عطا فرمائی؟ جواب آیات 1-3۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ ترجمہ مدد آ چکی اور فیصلہ پہنچ چکا، اور آپ نے دیکھ لیا لوگ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہوئے ہیں، تو اللہ کی حمد کی تسبیح پڑھیے اور اس سے مغفرت طلب کیجیے، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سوال یہ بتائیے کہ ختم نبوت کے سلسلے میں کون سی آیت نازل ہوئی؟ جواب سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ سوال بتائیے ختم نبوت کے سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے؟ جواب ما کان محمدًا ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ترجمہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ سوال بتائیے کس سورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79۔ سوال بتائیے سورہ بنی اسرائیل آیت 79 میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ترجمہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھا کیجیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفل ہے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ سوال سورہ توبہ آیت 33 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہر علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ترجمہ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دے۔ سوال قرآن حکیم کی کس سورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کرنے کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب سورہ کوثر آیت نمبر 1۔ ان آتیناک الکوثر۔ ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ صفحہ نمبر 65۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت باسعادت۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام بتائیے۔ جواب حضرت عبداللہ۔ آپ کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہو گیا تھا۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانثار چچا کا نام حضرت ابو طالب تھا، دادا بزرگوار کا نام بتائیے۔ جواب حضرت عبد المطلب۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کیا اہم واقعات پیش آئے؟ جواب ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا پڑ گیا،
بحیرہ ساوا خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے۔ سوال بتائیے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام تجویز کیا؟ جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیر خوارگی۔ سوال بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کس نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا؟ جواب ابو لہب کی لونڈی صوبیہ۔ سوال بتائیے اس وقت صویبہ کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب مسروح۔ سوال صوبیہ کے بعد قبیلہ بنی سعد بن بکر کی کس خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا؟ جواب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا۔ جواب کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائیوں اور بہنوں کے نام بتا سکتے ہیں؟ جواب عبداللہ، انیسہ، حذافہ یا جزامہ۔ سوال حارث بن عبد المطلب کے ایک بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے، نام بتائیے۔ جواب ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، وہ چچیرے بھائی بھی تھے۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا بھی رضاعی بھائی تھے، نام بتائیے۔ جواب حضرت حمزہ بن عبد المطلب۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے چوتھے پانچویں سال میں کون سا اہم واقعہ پیش آیا؟ جواب شق صدر کا۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اپنی کس خادمہ کو ہمراہ لے کر مدینہ منورہ تشریف لے گئیں؟ جواب ام ایمن۔